اسلام اور پیرنٹنگ کے حوالے سے میں نے جس طرح عرض کیا کہ کچھ عرصہ سے قرآن پاک کی تفسیر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اسی میں میں یہ پڑھ رہا تھا کہ یہ آئی تھنک 37ویں صورت ہے، سورت صافات، جس کی آیت نمبر 102 ہے، کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ کا کچھ ذکر ہوا. تو میں اس کا آپ کو مفہوم آیت کے پہلے پڑھ کے بتاؤں گا، اور پھر کہ اس سے والدین کے لیے کیا سبق مل سکتا ہے. تو میں صرف اس کا مفہوم پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو آیت نمبر 102 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے پیارے بچے، میں خواب میں آپ کو اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے. کہ میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے. یہ بہت اہم چیز ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں کہ اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے. بیٹے نے جواب دیا کہ ابا، جو حکم ہو اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. صدق اللہ العظیم. تو میں جب یہ آیت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہا تھا، تو ایک چیز مطلب بڑی ایک سمجھ میں آئی کہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. ان کو اللہ پاک نے حکم دیا خواب میں، جس طرح ہمیں پتا ہے کہ انبیاء کے خواب بھی جو ہیں یہ ایک اللہ کا ایک ان کو پیغام دینے کا طریقہ ہوتا ہے. تو ان کو یہ میسج ملا اللہ کی طرف سے، یہ حکم جس طرح وہ بتا رہے تھے کہ ہوا کہ میں آپ کو ذبح کروں. اور اس حکم کے بعد وہ اپنے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں. جو چیز مجھے اس میں جو سب سے اچھی جو لگی تھی وہ یہ تھی کہ تمہاری کیا رائے ہے. تو اس سے ایک بڑی اچھی پیرنٹنگ کے حوالے سے ایک بہت اچھا لیسن سننے کو ملتا ہے، کیونکہ میں نے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم لوگ بچوں کی رائے کو اول تو پوچھتے نہیں ہیں، اور اگر پوچھتے ہیں تو اس کو اہمیت نہیں دیتے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جی کہ ہم تو بالکل صحیح کام کر رہے ہیں، بچے کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، بچے کا اس میں بھلا ہے، بچے کو برائی سے بچانے کے لیے کر رہے ہیں، اس کے فیوچر کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے نا اس کو ابھی صحیح غلط کی تمیز نہیں ہے، اس کو اگر ہم بتائیں گے نہیں تو یہ سمجھے گا نہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات صرف یہ نہیں، آپ کی سوچ صحیح ہے، آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں ایز اے پیرنٹ وہ بالکل صحیح ہے کہ بچے کو یہ بننا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، اس طرح بات کرنی چاہیے، اس طرح کھانا چاہیے، سوشل ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا چاہیے، اسکرین ٹائم کو کم کرنا چاہیے، کھیل کود میں حصہ لینا چاہیے، کتابیں پڑھنی چاہیے، بڑوں سے ادب کرنی، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. لیکن اگر آپ ان کو وداؤٹ asking their permission کہ بیٹا میں چاہ رہا ہوں کہ تم یہ کرو، تمہاری کیا رائے ہے، یا ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں، یا ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. کیونکہ میں جب بھی تمہیں کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو ہے نا وہ جب کہ یہ کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے، تمہیں جو ہے نا وہ اب کھانے پہ آ جاؤ، تو جب بھی میں تمہیں کہتا ہوں تو تم بات سنتے نہیں ہو. تو میں کیا ایسا کروں کہ کہ کھانا کھانا ضروری ہے کہ تم جو ہے کھانا وقت پہ کھا لو، یا کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے، یا کس طرح میں بات کروں، یا کیسے تم سے کہنے کی کوشش کروں کہ کھانا ضروری ہے اور اس کو تم آگے کھا لو. تو اس طرح کی مطلب بچوں کو آٹونمی دینا، کیونکہ دیکھیں ہر والدین کی ایک خواہش ہوتی ہے. میں اکثر والدین سے ملتا ہوں، امریکہ میں بھی، پاکستان میں بھی، گاؤں میں بھی، شہر میں بھی. والدین کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یار ان کے بچے کانفیڈنٹ ہوں، ان کی سیلف اسٹیم اچھی ہو، ان میں جو ہے وہ شعور ہو، ان میں دوسروں سے بات کرنے کی تمیز ہو. لیکن وہ شعور، وہ کانفیڈنس، وہ سیلف اسٹیم کہاں سے پیدا ہوگی کہ جب آپ ان کو گھر میں اٹانومی نہیں دے رہے، ہر چیز آپ ان پہ مسلط کیے جا رہے ہیں. اور آپ نے راگ یہ الاپا ہوا ہے کہ جی میں تو بچوں کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں، اس میں تو بچے کا فائدہ ہے، بچہ تو ابھی چھوٹا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو اب اس کو اگر اگر وہ بات سنتا نہیں ہے تو پھر میں اور سخت ہو جاتا ہوں. اور بچے جب روتے ہیں چلاتے ہیں تو اس وقت بجائے اس کے آپ کا دل اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار میں اپنے بچے کو جو ہے نا وہ گلے لگاؤں، اس کو جو ہے نا پیار سے، لیکن آپ کہہ نہیں، میں نے جو ہے نا مضبوط رہنا ہے، اس لیے میں اپنے بچے کی بہتری کے لیے نا میں نے اس کو ایک معاشرے کا ایک بہت اسٹرانگ فرد بنانا ہے کہ یہ ہر قسم کی مشکلات کا ڈٹ کے مقابلہ کر لے. یار کس مشکلات کی ہم بات کر رہے ہیں؟ اگر ہم اپنے بچوں کو جب وہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس وقت ہم ان کو نہ سنیں، اس وقت ہم ان کو نہ سمجھیں،
उस वक्त हम उनको प्यार से ना कहें। जब कोई चीज कोई काम करने की बारी आती है, अगर हम उनसे ओपिनियन ना लें, तो अब किस किस्म का मुआशरा हम जन्म दे रहे हैं? वो उसमें तो फिर यही होगा कि बच्चे में सेल्फ एस्टीम नहीं होगी। आजकल आप देखते हैं कि बच्चों में कॉन्फिडेंस खत्म खत्म होता जा रहा है। बच्चे जो है वो उस तरह के तेज, उस तरह के स्ट्रांग और उस तरह की जो बहादुरी करेज है वो नहीं आ पा रही। उसकी वजह यही है कि पेरेंट्स जो है वो समझते हैं जी कि हम समझदार हैं। हम बच्चों को जो है ना वो डर लगता है कि बच्चों से अगर मशवरा ले लेंगे तो बच्चे जो है ना कुछ तरह की बात कह देंगे, या बच्चे जो है ना वो थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, बस मैं खुद ही कर लेता हूँ। तो इस वाकये से, जो ये कुरान पाक की आयत से जो, और वो जो हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वाकये से एक चीज बड़ी अहम सीखने को मिलती है कि आपकी बात सही है, आपका इरादा सही है, आपकी नीयत ठीक है, लेकिन फिर भी बजाय इसके कि बच्चों पे हुक्म सादर करें, बच्चों को सुनें, बच्चों को समझें, उनको मशवरे में शरीक करें, उनकी राय को अहमियत दें। और इसी से ही हम एक कामयाब, कॉन्फिडेंट, बाशऊर और वो बच्चे के जो ना सिर्फ पढ़ाई में अच्छे हों, बल्कि बोलचाल में भी, जब कोई भी परेशानी आए तो उसको वो बहादुरी से मुकाबला करने के लिए भी, और एक जो है ना वो एक अच्छे रेजिस्टेंट, या जिसको हम बोलते हैं कि रिजिलियंट बच्चे के जो मुश्किलात का मुकाबला कर सके, हम उस तरह का एक मुआशरा जन्म दे सकते हैं। अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।